اپنی دل کی سنتے ہیں یا اپنے دوسرے اعضاء کی سنتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ میں اپنے دل کی سنتا ہوں۔ دل بہت سارے معاملات میں دخل کرتا ہے، بہت ساری چیزوں میں دل کا دخل ہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں کام کر دیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ دل نہیں کر رہا ہے، حالانکہ کرنا آپ کو ہاتھ سے ہے لیکن کہہ رہے ہیں دل نہیں کر رہا ہے، نہیں کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ چلیں فلاں جگہ ہم گھوم کر آتے ہیں، سیر و تفریح کر کے آتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یار دل نہیں کر رہا ہے، من نہیں کر رہا ہے۔ صاحب آپ کو تو قدموں سے چلنا ہے، پاؤں سے جانا ہے، تو آپ دل کی بات کیوں پیش کر رہے ہیں؟ گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ کام ہاتھ سے کرنے ہیں، اگرچہ جانا پاؤں سے ہے، لیکن یہ تمام کے تمام اعضاء میرے دل کے غلام ہیں۔ دل اگر کرے گا تو میں چلوں گا، دل اگر کرے گا تو میرے ہاتھ کام کریں گے، دل اگر کرے گا تو میں اچھی بات کروں گا۔ یعنی دل کی طرف آپ پھیر دیتے ہیں باتوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ حضرات محترم، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو سلامت دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ان آیات کا میں پہلے خلاصہ میں پیش کروں آپ حضرات کے سامنے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک یہ دعا مانگی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ رب قدیر مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد نہ بیٹے۔ البتہ جو کفر و شرک اور نفاق سے سلامت دل لے کر حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال بھی اسے فائدہ دے گا اور اس کی نیک سیرت صالح اولاد بھی اسے نفع پہنچائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ان آیات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اہم نقطہ بیان کیا گیا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے، جو قلب سلامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ دل کی بہت اہمیت ہے، دل کا ایک مقام ہے۔ دل اگر انسان کا صحیح ہوتا ہے تو وہ صحیح کام کرتا ہے۔ دل جب غلط راہ کی طرف جاتا ہے، دل جب بگڑتا ہے، دل میں جب فساد آتا ہے، تب وہ فاسد چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو دل انسانی اعضاء میں ایک رئیس اعضاء کی حیثیت رکھتا ہے، تو اسی لیے اس کی سلامتی بہت ضروری ہے اور اس کی صحت بہت ضروری ہے۔ متعدد احادیث کریمہ میں اس کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کروں، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر جو جسم، آپ کے جسم کے اندر جو دل ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس سے پہلے تو میں آپ کو ایک ذہنی خاکہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی دل کی سنتے ہیں یا اپنے دوسرے اعضاء کی سنتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ میں اپنے دل کی سنتا ہوں۔ دل بہت سارے معاملات میں دخل کرتا ہے، بہت ساری چیزوں میں دل کا دخل ہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں کام کر دیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ دل نہیں کر رہا ہے، حالانکہ کرنا آپ کو ہاتھ سے ہے لیکن کہہ رہے ہیں دل نہیں کر رہا ہے، نہیں کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ چلیں فلاں جگہ ہم گھوم کر آتے ہیں، سیر و تفریح کر کے آتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یار دل نہیں کر رہا ہے، من نہیں کر رہا ہے۔ صاحب آپ کو تو قدموں سے چلنا ہے، پاؤں سے جانا ہے، تو آپ دل کی بات کیوں پیش کر رہے ہیں؟ گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ کام ہاتھ سے کرنے ہیں، اگرچہ جانا پاؤں سے ہے، لیکن یہ تمام کے تمام اعضاء میرے دل کے غلام ہیں۔ دل اگر کرے گا تو میں چلوں گا، دل اگر کرے گا تو میرے ہاتھ کام کریں گے، دل اگر کرے گا تو میں اچھی بات کروں گا۔ یعنی دل کی طرف آپ پھیر دیتے ہیں باتوں کو۔ کیوں بھائی، آپ دل کے بارے میں کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ دل کی محتاجی
دل کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ جی ہاں، مطلب کہ اس کا ایک اہم کردار ہے۔ دل انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرنے والا ہے۔ دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ تمام اعضاء پر حکومت کرتی ہے، تمام اعضاء کو متحرک اور فعال بنا دیتی ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وہ حدیث پاک جو متفق علیہ حدیث ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان یہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا لتھڑا ہے کہ جب وہ صحیح ہو تو تمام اعضاء صحیح ہوتے ہیں، تمام اعضاء صحیح اور درست رہتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو تمام کے تمام اعضاء فاسد ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام اعضاء بگڑنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام کو پیارے آقا علیہ السلام نے اس لوتھڑے کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ گوشت کا لتھڑا جس کے تمام اعضاء غلام ہیں، وہ دل ہے۔ تو اسی لیے حضرات محترم، آج ہمیں اور آپ کو یہ لمحہ فکریہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم غور کریں، فکر کریں کہ ہمارا دل کدھر جا رہا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، اپنے دل کو کن چیزوں میں لگا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، آپ جو یہ کہتے ہیں نا کہ میرا دل نہیں کر رہا ہے، تو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ دیکھو، دل کا اختیار تم مکمل طور پہ اسے مت دو، بلکہ تم جہاں دل کو لگاؤ گے وہاں لگے گا۔ جس چیز میں تم دل کو مائل کرو گے دل ادھر مائل ہوگا، بشرطے کہ تمہیں کچھ دقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، کچھ دقتیں برداشت کرنی ہوگی، اس کے بعد پھر دل تمہارا لگ جائے گا۔ تو خدا کے واسطے اگر ہمارا دل بگڑ گیا ہے اور ہمارے دل میں خرابیاں آ گئی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کریں کہ حضور فرماتے ہیں ہر چیز میں زنگ کا معاملہ ہوتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل بھی کبھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ ذکر اللہ کیا جائے، تلاوت کلام اللہ کیا جائے، یا اللہ کے کلام کی تلاوت دل کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل میں اچھی کیفیت لائیں، اچھے خیالات لائیں، پاکیزہ تصورات لائیں، اور اس دل کو، جو دل بنایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکنے کے لیے، اس عمل کی طرف لائیں۔ کیسے ہوگا؟ کیسے کریں گے آپ؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بارگاہ رسالت سے جڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کے دل میں تبدیلی آئے گی، بدلاؤ آئے گا، کیفیت میں چینجنگ آئے گی، تصورات میں پاکیزگی آئے گی۔ لیکن ہم ان چیزوں پر اگر توجہ نہیں دیے تو آج کا جیسا پرفتن دور ہے، خطرناک دور ہے، اسلام دشمن طاقتیں ہیں اور بے حیائی فحاشی کے سامان قدم قدم پر رکھ دیے گئے ہیں مسلمانوں کو بہکانے اور بھٹکانے کے لیے، تو یقین جانیں اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر یہ فاسد ہو گیا، بگڑ گیا تو تمام کے تمام اعضاء بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کریم ہم تمام کو دلوں کی سلامتی نصیب فرمائے اور قلب سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔